بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کروں۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر گرا کر مانگتے، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے آزمائش جب اللہ کی دی ہوئی تو اس سے نکالنے کا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہ کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت کا شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ جو شخص اپنی طبیعت میں تکبر کو شامل کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دنیا کو محبوب کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ہی اتنا الجھا دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے تنگ آ جاتا ہے۔ آج جس دل ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا جو مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک دیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ نماز ادا کرنا ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اور اس کی مثال ایک پیمانے کی سی ہے۔ جو شخص اس پیمانے کے معیار پر پورا اترا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس کے معیار پر پورا نہ اترا وہ ناکام ہو گیا اور عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اکثر پریشانیوں سے تنگ آ کر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں، اللہ سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تعلق کیسا بھی ہو قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا کہ کیا اللہ نے شکوے شکایت جائز ہے، تو جواب دیا کہ ہاں کر لو، لیکن پھر کسی اور سے نہ کرنا۔ اللہ سے کہہ دے تو کہنا جر کر رہے، ٹوٹنی تو چیزیں ہیں اور آپ چیزیں نہیں مخلوق ہیں، اللہ کی عزیز ترین مخلوق۔ جو شخص خود پر آنے والی مصیبت پر شکوہ نہ کرے اور صبر سے کام لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر موجود ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ سود کی کمائی سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھو، یہ بدترین کمائی ہے۔ خود کو غیر محرم عورتوں سے دور رکھو، کیونکہ شیطان عورتوں کا سہارا لے کر ایک باعمل انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ جوانی میں قدم پھونک کر رکھو کہ جوانی اور پاگل پن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جس بات کی جانب تمہارا دل اشارہ کرے تو بہتر معاملہ یہ ہے کہ اس پر یقین کرو اور شک سے گریز کرو، کیونکہ شک کرنا انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ تکلیف محسوس ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے آپ کو یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس حق پر مبنی بات لے کر آئے تو اسے مان لینا، بھلے اس شخص کے ساتھ تمہاری ذاتی طور پر دشمنی ہی کیوں نہ ہو یا وہ شخص زمانے میں بدنام ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو انسان کی پوری عادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ دین اسلام میں امانت داری کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔
مثال یوں سمجھو کہ جیسے کسی مسلمان کی جان بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ویسے ہی اس کے مال کی ایمانداری کے ساتھ حفاظت بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر تمہارے دل کی آنکھ معاملات کو دیکھنے سے قاصر ہونے یعنی کہ نیکی اور بدی کے بیچ فرق نہ کر پائے تو اندھا پن سب سے برا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھوں کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ گفتگو کا موضوع سنجیدہ ہو یا مزاح، اسے حق متعلق ہو، جھوٹ بولنے کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں، کیونکہ جھوٹ ایک برائی ہے اور اس کی وجہ سے مزید برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم اگر کسی بچے کو کوئی چیز دلوانے کا وعدہ کرو تو اسے بھی لازمی پورا کرو۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون رہے۔ جب تم کسی شخص سے اپنی ضرورت کو بیان کرو تو یہ ضرور خیال رکھو کہ اتنا زیادہ نہ مانگ لو کہ اگلے شخص کے لیے تمہاری ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہو جائے، اور یاد رکھو کہ تمہارے نصیب میں جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے وہ کسی بھی حال میں تمہیں مل کر رہے گا۔ سنا تھا کہ درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دیں تو احساس کون کرے گا؟ جو شخص اپنے ذمہ لگائے گئے کاموں کو حسن طریقے سے سر انجام نہ دے پائے وہ شخص دوسروں لوگوں سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ جو شخص لالچ سے کام لینے لگے والا ہو وہ شخص کبھی بھی اپنی تقدیر میں عنایت کردہ مال سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کردہ جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے بنائے گئے ہیں، جنہیں کبھی کھولا جاتا ہے اور کبھی بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی بند نہیں کیا جاتا، وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے مایوس مت ہونا اور نیک اعمال کو جاری رکھنا تاکہ تم بھی جنت میں سے داخل ہو جاؤ۔ نمک کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے مال میں سے کچھ حصہ ناجائز طریقے سے حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے بدترین کھانا ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش ہو اور پرسکون ہو۔ کسی بھی شخص کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی یہ نشانی ہی بہت ہے کہ جب اسے گناہوں سے باز رہنے کو کہا جائے تو یوں کہے کہ تم اپنی فکر کرو اور میری بات چھوڑو۔ اگر تمہیں دوسروں کو گرانے میں اپنی جیت محسوس ہونے لگی تو سمجھ لو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے کسی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔